السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام الخیار البررہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کی جانب سے میری مختلف کتابوں اور تصنیفوں کے حوالے سے ایک عظیم الشان پروگرام کا اعلان کیا گیا۔ وہ اعلان تھا تحقیقی محادثہ، جس کا مطلب ہے آپس میں کسی بھی ٹاپک پر، اسلامی مذہبی ٹاپک پر اس طرح سے گفتگو کرنا کہ اس کے سارے شکوک و شبہات اور سارے ڈاٹس کلیئر ہو جائیں، پھر کوئی بھی اس ٹاپک پر اعتراض اور سوال کی امکانی گنجائش نہ ہو۔ باقی ظاہر ہے عقلیں متفاوت ہے، سوال اور جواب کا سلسلہ تو کبھی بند ہوگا ہی نہیں۔ عصر حاضر میں کئی فونز، کئی کالز اور کئی بالمشافہ لوگ آئے اور وسیلہ کے عنوان پر مطالبے کیے، گزارش بھی کیے، جبکہ اس سے پہلے میری کتاب الوسیلہ المعروف وسیلہ اور شفاعت کے شرعی فیصلے 96 پیج پر چھپ چکی ہے، مگر اس تحریر کو ویڈیو کی شکل میں دینے کے لیے اصرار ہوئے۔ اسی لیے آج ہم سب جو جمع ہوئے ہیں، اس جمع ہونے کا خاص مقصد ہے کہ وسیلہ کی ایک سیریز بنائی جائے، وسیلہ کے عنوان پر اپنی اس تحقیقی محادثہ جو ہفتہ واری اپنے سینٹر، اسلامک انفارمیشن سینٹر کا ایجنڈا بلکہ ایکٹیویٹی ہے، ہم عوام اہل سنت خصوصاً اور پورے برادران اسلام یا عوام اسلام سے عموماً نہایت ہی ادب و احترام اور محبت بھرے پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آپ سب میں خصوصیت کے ساتھ جو کوئی بھی وسیلہ کے عنوان پر ڈاٹس یا اعتراض پائے، وہ بلا جھجک اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے، تاکہ امت میں اس عنوان کو لے کر اختلاف کی جگہ نہ بنائی جائے۔ سب سے پہلے اسی لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا۔ صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے سیدھی راہ چلا، اہدنا میں نا کی ضمیر ہے، نا بولے تو ہم سب کو، مجھے چلا تو اہدنی ہوتا، تو اہدنا ہم سب کو چلا۔ ظاہر جو ناظرین، جو سامعین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بھی ہم سب میں ہیں، تو اسے ون سائیڈڈ عقیدہ یا فکر نہ کہا جائے۔ یہ قرآنی اور احادیث پاک کے عقیدے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی کتاب کا پھر سے ہم ویڈیوز کی شکل میں عوام اہل سنت کی خدمت میں اس کتاب الوسیلہ کو ہم پیش کریں، اور اس پہ مزید جو اعتراضات ہوں ہم اس کا بھی جواب دیں۔ اپنے جو ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں استقامت کی، اور جو شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سیریز کا نام ہوگا درس وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ اختتام تک پہنچائے۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ وسیلہ کے حوالے سے کچھ وہ باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں
جن باتوں سے خاص طور سے سوالات اور جوابات، بلکہ سوالات کی جو باتیں ہیں وہ بند ہو جائیں. ہم بتاتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وسیلہ کے حوالے سے مستحب کا ہے. اس کو دھیان میں ہمیشہ رکھیے. یعنی اہل سنت والجماعت انبیاء، اولیاء یا ان سے ریلیٹڈ چیزیں، برکتیں جو ان سے حاصل کرتے ہیں، ان سے منسوب چیزوں سے، اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، صادقین، صدیقین، نبی، شہداء، یہ جتنے بھی ہیں ان سب سے کا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، خدا وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان سب کا وسیلہ لینا یہ امر مستحسن ہے، یعنی مستحب ہے، جائز ہے. اب ظاہر ہے یہ کیٹیگری میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی حرمت کا، بدعت دلالہ کا وغیرہ کا جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ حرمت کا فتویٰ اس وقت صحیح ہوتا جب اہل سنت کا عقیدہ یہ ہوتا کہ وہ فرض ہے یا واجب ہے. کیونکہ حرام چیز فرض کے مقابلے میں یا واجب کے مقابلے میں مقبول تحریم. ہمارا یہ مستحب عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. تب چاہیے کہ مستحب جب عقیدہ ہم نے بنایا یا ہم نے بنایا نہیں ہے تو اسی حوالے سے سوال، یعنی زیادہ سے زیادہ خلاف اولا یا غیر مستحب کا مخالفین عقیدہ بنا سکتے ہیں. مگر کیوں بنائیں گے؟ ابھی ہم بتائیں گے. قرآن پاک میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو اس کو امر مستحسن نہ کہا جائے. یہ بات واضح اس لیے کر دیا آپ کو سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا کہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب سمجھے؟ مستحب کا مطلب کرے تو ثواب ملتا، نہیں کرے تو عذاب نہیں ہوتا. یہ ایسا. اب یہاں پر تھوڑا مخالفین نہیں بولیں گے نہیں کرے تو عذاب نہیں ہے تو نہیں کرو، کہ نہیں، پہلو ہے ثواب کا، پہلو ہے ثواب کا. اور یاد رکھیے سورہ پارہ نمبر 29 کی آیت کریمہ ہے. پارہ نمبر 29 میں جو سورہ فرقان ہے اس کی ایک آیت کریمہ ہے کہ من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. یعنی اگر توبہ کی قبولیت چاہتے ہیں تو نیک عمل کیجیے. توبہ کی قبولیت میں نیک عمل مبید اور معاون ہوتے ہیں. نیک عمل تب ظاہر مستحب جب ثواب عطا کرتا ہے تو نیک عمل ہو. تو اگر گناہ کیے ہوں گے ہم سب اور بالکل کرتے ہیں، معصوم انبیاء کی ذات ہے، فرشتوں کی ذات ہے، اس کے بعد تو معصوم ہی نہیں، گناہ تو کریں گے. تب گناہ کے لیے توبہ کی قبولیت ضروری، اور توبہ کی قبولیت کے لیے نیک عمل ضروری، اور وسیلہ نیک عمل ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ لوگ بھی خصوصیت کے ساتھ اس اعتبار سے ہماری نشست میں، ہماری اس محادثاتی گفتگو میں یا محادثاتی نشست میں بیٹھیے کہ اگر اس ضمن میں کوئی اعتراض ہو تو آپ ضرور ڈائریکٹلی کہیں کہ ہاں. مگر سب سے پہلے ہم کچھ باتیں آپ کو بتائیں وسیلہ کے حوالے سے. اس کو توجہ سے سنیے گا. وسیلہ کے باب میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 4 چیزوں کا دھیان دیجیے. جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو وسیلہ کہہ رہے ہیں. آپ ہم سے ظاہر ہے وسیلہ لینے والا ہوگا ایک، کیونکہ فعل ہے وسیلہ، اور فعل بغیر فاعل کے ہوتا نہیں. بھائی آپ ہی نہ ہو، مصلی نہ ہو تو صلاۃ کہاں سے ہو؟ نمازی نہ ہو تو نماز کہاں سے؟ تو یہ وسیلہ اسی وقت متحقق ہوگا جب وسیلہ لینے والا ہو، جس کو عربی میں بولتے ہیں متوسل، یعنی وسیلہ لینے والا. اب ذات کا وسیلہ لے یا ذات سے ریلیٹڈ چیز کا وسیلہ لے. ذات سے لیں گے تو وسیلہ ہی کہیں گے. ایک اور بات دھیان دیں، وسیلہ کا جو اصل تصور ہوتا ہے وہ تصور ہے برکت کا حصول، برکت کا حصول، برکت حاصل کرنا. وسیلہ اس لیے لیتے ہیں. خیر، دوسری چیز ہے متوسل بہی. وسیلہ لینے والے کو متوسل کہا گیا، نفس مسئلہ کو وسیلہ کہا گیا. 2 چیز ہوئی. تیسری چیز کا متوسل بہی، جس کا وسیلہ لیا گیا. وسیلہ لینے والے آپ ہوئے، ہم ہوئے. اب